بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کی آج کی کلاس میں ہم ان عبارتوں کو دیکھیں گے۔ رسول المسلمین عند قائد قواد الفرس کا یہ دیکھیے آگے کا حصہ ہے۔ فقالوا لہو، تو ان لوگوں نے یعنی رستم اور اس کے درباریوں نے ان سے کہا، یعنی لہو میں وہ کی ضمیر ربعی ابن عامر سے، ما جاء بکم، کہ کیا چیز لائی ہے تمہیں، یعنی تمہیں کیا بات اور کیا چیز لے کر آئی ہے۔ فقالا، تو ربعی ابن عامر نے کہا، اللہ بتعثنا، کہ اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج، تاکہ ہم نکالے، من شاء، جس کو اللہ چاہے، شاء کے اندر ہوا کی ضمیر اللہ، من عبادت العبادی، بندوں کی عبادت سے، بندوں کی پوجا سے، الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی پوجا کی طرف، ومن ضیق الدنیا، اور دنیا کی تنگی سے، الی سعتها، اور دنیا کی وسعت کی طرف، ہا کی ضمیر الدنیا، ومن جور الادیان، دین دوسرے ادیان باطلہ اور دوسرے دھرم اور مذہب کے ظلم اور زیادتیوں سے، الی عدل الاسلام، اسلام کے عدل و انصاف کی طرف ہم لوگوں کو نکالا۔ فارسلنا، ارسلہ کا فاعل ہوا اللہ، تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، بدین ہی، اپنے دین کے ساتھ، الی خلقہ، اپنی مخلوق کی طرف، لندعوہم الیہ، تاکہ ہم اس کی مخلوق کو، ہم ان کو مخلوق کو دعوت دیں، الیہ الی الدین، دین کی طرف۔ فمن قبل ذالک، تو جو قبول کرتا ہے اس کو، یعنی اس دین کو، اس دین کی دعوت کو، قبلنا منہ، تو ہم اس سے قبول کر لیتے ہیں، ورجعنا عنہ، اور اس سے ہم لوٹ جاتے ہیں، اس کو یعنی اس کے حل پر باقی رہنے دیتے ہیں۔ ومن ابا، اور جو انکار کر دیتا ہے، قاتلناہ ابداً، تو ہم اس سے ہمیشہ قتال کرتے رہتے ہیں، جنگ کرتے رہتے ہیں، حتی نفضی الی موعود اللہ، یہاں تک کہ ہم پالیں اللہ کے وعدے کو۔ قالوا وما موعود اللہ، ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ قال، ربعی بن عامر نے جواب دیا، الجنت، کی جنت ہے، لمن مات علی قتال من ابا، اس شخص کے لیے، من مات، جو مر جائے، انتقال پا جائے، شہید ہو جائے، ان لوگوں سے قتال کرنے پر، جو علی قتال من ابا، جو انکار کر دے، جو دین کو قبول نہ کرے، دعوت کو، دین کی دعوت کو قبول نہ کرے، والظفر علی لمن بقیہ، اور کامیابی اس شخص کے لیے جو زندہ باقی رہا۔ فقال رستم، تو رستم نے کہا، قد سمعت مقالتکم، کہ میں نے تمہاری بات سنی، فہل لکم، تو کیا تمہارے لیے ہے، ان تؤخروا، یعنی کہ تم اس بات کی اجازت رکھتے ہو اور اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ تم ھذا الامر، تؤخروا ھذا الامر، اس معاملے کو مؤخر کرو، حتی ننظر فیہ، یہاں تک کہ ہم اس معاملے میں غور و فکر کر لیں، وتنظروا، اور تم بھی غور و فکر کر لو، سوچ سمجھ لو۔ قال، ربیع بن عامر نے کہا، نعم، کم احب الیکم، ہاں ہم مہلت دے سکتے ہیں، مہلت مل جائے گی تمہیں، لیکن تمہیں کتنی مہلت چاہیے، کم احب الیکم، کتنا وقت تمہیں درکار ہے، یومن او یومین، ایک دن یا 2 دن۔ قال، رستم نے کہا، لا، نہیں، بل حتی نکاتب اہل رائنا، بلکہ ہمیں اتنا مہلت چاہیے کہ یہاں تک کہ ہم اپنے اہل رائے سے خط و کتابت کر لیں، ورؤساء قومنا، اور اپنی قوم کے سرداروں سے خط و کتابت کر لیں۔ فقال، تو ربعی بن عامر نے کہا، ما سن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہیں چھوڑی ہے، یعنی آپ کی سنت میں سے نہیں ہے، ان نؤخر الاعداء، کہ ہم دشمن سے مؤخر کریں، دشمن کو تاخیر دیں، عند اللقاء، ملاقات کے وقت، من 3 دن سے زیادہ، کہ 3 دن تک کی تو مہلت کی اللہ کے رسول کی سنت ہے، 3 دن سے زیادہ کی اللہ کے رسول کا اسوہ مہلت دینے کا نہیں ہے۔ فانظر فی امرک و امرہم، تو غور و فکر کر اپنے معاملے میں اور ان کے معاملے میں، یعنی اہل رائے اور رؤساء قوم کے بارے میں۔
وختر واحدۃ من ثلاث، اور تو اختیار کر 3 باتوں میں سے ایک بات، بعد الاجل، مدت کے بعد۔ وہ 3 باتیں وہی، یا تو دعوت قبول کرو، یا پھر جنگ کرو، یا ہماری حکومت قبول کر کے جزیہ دو۔ قال، رستم نے کہا لا ولکن فقال، رستم نے پوچھا اسیدہم انت، کیا تم ان کے سردار ہو، یعنی مسلمانوں کے امیر ہو، بادشاہ ہو؟ قال، ربعی بن عامر نے کہا لا ولکن المسلمون، لیکن نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، سردار نہیں ہوں، لیکن مسلمان کل جسد الواحدی، ایک جسم کے مانند ہے، یجیر ادناہم علی اعلاہم، ان کا ادنا اور ان کا معمولی ان کے اعلیٰ کو، ان کے یعنی ان کے بڑے کے طرف سے بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ فاجتمع رستم برؤساء قومہ، تو رستم نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا، فقال، اور کہا، هل رأيتم قط اعز وارجح من کلام هذا الرجل، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ راجح، یعنی اس آدمی کے کلام سے زیادہ راجح اور مضبوط کلام؟ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان تمیل الی شیء، کہ تم مائل ہو رہے ہو ایک ایسی چیز کی طرف، من ہذا، اس میں سے، یعنی اس آدمی نے جو باتیں کہی ہیں اس کی طرف، وتدع دینک، تم اپنے دین کو چھوڑ رہے ہو، الی ھذا الکلب، اس کتے کے طرف مائل ہو کر، یا اس کتے سے متاثر ہو کر، اما تری الی ثیابہ، کیا تم اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے؟ فقال ویلکم، تو رستم نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، لا تنظروا الی الثیاب، کپڑوں کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی الرأی، رائے کی طرف دیکھو، والکلام، کلام کو دیکھو، والسیرت، سیرت کو دیکھو، ان العرب یستخفون بالثیاب، بے شک اہل عرب کپڑوں کو ہلکا رکھتے ہیں، معمولی پہنتے، والمأکل، اور کھانے کو معمولی رکھتے ہیں، ویصونون الاحساب، لیکن وہ حسب و نسب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ہم الجامع الازہر کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔